میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت سارے لوگ اس وجہ سے اچھا نہیں کھا سکتے کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اچھا ہے یا برا کیا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایکسرسائز جو ہے آپ کی، اگر آپ ریگولر ٹریننگ کریں، ویٹ ٹریننگ ساتھ کریں، کچھ نہ کچھ مارشل آرٹس بیچ میں رکھیں، ہلکی پھلکی سوئمنگ رکھیں ساتھ، اگر نہیں ہے جاگنگ یا واک وغیرہ رکھیں، یہ آپ کی ایج کا ریورس سسٹم شروع کرتی ہے۔ بون ڈینسٹی اصل میں آپ کی جو فزیکل ایج ہے وہ بتاتی ہے۔ تو وین ہی واز 63 اس کی بون ڈینسٹی، اس کی جو ایج تھی، فزیکل ایج تھی، وہ 26 تھی، کیونکہ یہ جو بھی کرتا ہے جس طرح بھی کرتا ہے لیکن ڈیلی اپنی ایکسرسائز نہیں چھوڑتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی ایج کو ریورس کر لیتے ہیں ایکسرسائز سے۔ اسٹرانگ قوم میں جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کو بھی مضبوط لوگ پسند ہیں۔ انسان کے اندر نا 4 بڑے ایکٹیو ہارمون ہیں اور ان ہارمونز کو ہم نے ٹریگر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نیچرلی کرنا ہے۔ ہم اس کو ڈوز کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈوپامن، آکسیٹوسن، سیروٹونن اینڈ انڈورفن، یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ اگر ان کو نیچرلی ٹریگر نہیں کریں گے تو آپ کو سگریٹ پینا پڑے گا، اس کو نشے کرنے پڑیں گے، آپ کو الٹی سیدھی حرکتیں کرنی پڑیں گی اس کو ٹریگر کرنے کے۔ سورج جب نکل رہا ہوتا ہے اس کو دیکھنے سے آپ کے اندر ہارمونل چینجز آپ کا جو بلڈ پریشر کا ایشو ہے یہ سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ آپ کسی کا ہائی بلڈ پریشر ہو، اس کو دوائی نہ دیں، اس کو بولے ننگے پاؤں کچی زمین پہ چلو، بلڈ پریشر نیچے آ جاتا ہے۔ یہ میں نے کافی دفعہ تجربہ کیا۔ ہمارے اندر ایک ہیومن گروتھ ہارمون ہے جی ایچ، جس کو آپ کہتے ہیں۔ آپ کو اندھیرے میں اور ڈیپ سلیپ میں وہ نکلتا ہے اور پورے جسم کے اندر جو بریک ڈاؤن ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرتا ہے۔ یہ جو بچے کام نہیں کرتے ہیں نا، ان کا جو بریک ڈاؤن ہے وہ رات کو ٹھیک نہیں ہوا ہوتا، ان کو اگلے دن کے لیے فریش نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رات کو جلدی نہیں سوتے، صبح جلدی نہیں اٹھتے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ گندم کے ساتھ، جو گندم کا بیج ہے اب وہ ہائیبریڈ ہے یا جینیٹیکلی موڈیفائڈ۔ جو سب سے خطرناک چیز ہے جو بیج اس وقت یہاں موجود ہے، مونسینٹو کمپنی ہے۔ ہو رہا یہ ہے کہ یہ جو مونسینٹو نے کیا ہے، اب وہ کیا کر رہی ہے کہ گھوڑے کا ڈی این اے لیا اور گندم کا ڈی این اے، اس کی کوالٹیز اس میں ڈالی، اس کی کوالٹیز اس میں ڈالی۔ ہماری گندم میں انہوں نے کوانٹٹی ڈال دی، ذائقہ نکال دیا۔ آج کی روٹی میں وہ مزہ نہیں ہے جو میں نے بچپن میں کھائی تھی۔ میں نے ایک تجربہ کیا تھا، ارتھ وارم میں نے ایک پکڑا کیچوا، اس کے اوپر یوریا کا ایک دانہ ڈالا، وہ مرا نہیں، وہ پگھل گیا، اتنا بڑا کیڑا بیچارہ پگھل گیا۔ مطلب ہم نے اپنی جو زمین کی پاور ہے اس کو ختم کر دیا یوریا ڈال ڈال۔ اب مارشل آرٹس کیا کرتا ہے، کسی قسم کا ہوتا ہے، ایکوانڈو ہو، یہ آپ کو ایک کمپٹیشن کا آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا کرتا ہے۔ آپ آگے سے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ امپروو کرتے ہیں، آپ کے اندر صبر لے کے آتا ہے، آپ کو ہارنا سکھا۔ ہم جیتنا صرف سیکھیں ہیں اسکولوں سے، اگر ہارنا سیکھ جائیں نا تو ہم اتنے کامیاب ہو جائیں، اتنے کامیاب ہو جائیں۔ 2-3 چیزیں اوائڈ کریں، شوگر جو ہے وائٹ وہ اوائڈ کریں، سفید نمک یہ اوائڈ کریں۔ ہمارے پاس ہمالین سالٹ ہے، شوگر کے لیے شہد ہے، گڑ ہے، ان چیزوں کو زندگی کا حصہ بنائیں۔ اپنی زندگی میں، بچوں کی زندگی میں اور سٹاف کی زندگی، ان چیزوں کو کی ایڈیشن کریں۔ ٹریننگ کی ضرورت ہے، اویئرنیس کی ضرورت ہے، یہ نیشنل لیول پہ ہونی چاہیے۔ السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں عثمان ای کامرس والا، اور اس مشن کے ساتھ کہ ہمیں انٹرنیشنل برانڈز بلڈ کرنے ہیں، ہمیں پوری دنیا کے اندر اپنا مال بیچنا ہے، اپنی سروسز بیچنی ہے، ہمیں دنیا کی بیسٹ ٹیمز بلڈ کرنی ہے، اور انہی کمپنیز کو بلڈ کرنے کا یہ سفر ہے، ایسی ٹیمز بلڈ کرنے کا یہ سفر ہے، اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھانے کا ہمارا یہ سفر ہے۔ اور اس پیج پہ آنے والے ہر شخص کا بھی یہی خیال ہے کہ اسے ایک ای کامرس برانڈ بلڈ کرنا ہے، ہمیں اپنی پروڈکٹس اور اپنی سروسز پوری دنیا میں سیل کرنی ہے۔ تو کیا ہم لوگ یہ کر پا رہے ہیں، اور ایسا کرنے کے لیے ہمیں کیسی ورک فورس ریکوائرڈ ہے، اور اس ورک فورس کی کیا جو کیپیسٹی ہے، کیپیبلٹی ہے، اس کو کس طرح انکریز کیا جا سکتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل کمپٹیشن کے اندر بیٹر پرفارم کریں، اور اس کے اندر ہمارا فوڈ، ایکسرسائز کی کتنی امپورٹنس ہے۔ اس چیز کو جناب جاننے کے لیے آج میرے ساتھ پاکستان مکس مارشل آرٹ فیڈریشن کے پریزیڈنٹ موجود ہیں، بابر راجہ صاحب۔ میں آج ان سے جانوں گا، چاہوں گا کہ یار ٹھیک ہے، ہمیں ایک مشن مل گیا، ہمیں ایک ویژن مل گیا کہ ہم نے اپنے برانڈز بلڈ کرنے ہیں، ہمیں بحیثیت پاکستانی، ہمیں بحیثیت مسلمان اپنی پہچان دنیا میں پیدا کرنی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں کا رہنے والا، ایک پاکستان کے رہنے والے، اولمپکس کے اندر ہم کوئی گولڈ میڈل نہیں لے پاتے، ہماری ہیلتھ جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہے،
ہمارے ہاسپٹلز جو ہیں ہر دوسرے دن نیا ہاسپٹل بنانے کے باوجود ہاسپٹلز کے اندر بیڈز اویلیبل نہیں ہیں. پوری قوم جو ہے ایک ڈپریشن کا شکار ہے, آفیسز کے اندر پروڈکٹیوٹی نہیں ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا بابر صاحب کہ اگر مجھ کو اپنے انٹرنیشنل برانڈز بلڈ کرنے ہیں اور انٹرنیشنل کمپٹیشن میں جانا ہے تو یہ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے جیسے آپ نے اولمپکس ون کرنا ہے. تو کیا ہم لوگ جس طرح کی ہماری یوتھ کی ہیلتھ ہے کیا ہم جا سکتے ہیں؟ شکریہ عثمان بھائی, آپ نے آج دعوت دی, بات کرنے کا ایک موقع دیا. اصل میں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ اس سے 10 سال پہلے کچھ ہونا چاہیے تھا. میں مثال دیتا ہوں اسرائیل کی. وہاں جب بچہ پیدا نہیں ہوتا, جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی فزیکل ایکسرسائزز شروع ہو جاتی ہیں. جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی ماں کی خوراک چینج ہو جاتی ہے. اس کو مینٹلی اسٹرانگ کیا جاتا ہے, اس کو فزیکلی اسٹرانگ کیا جاتا ہے. جب وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ماں اور باپ آپس میں 2+2 4 باتیں کر رہے ہوتے ہیں. 3 ضرب 2 کیا ہوتا ہے, وہ باپ کہتا ہے 6. وہ بچہ اس چیز کی ٹریننگ لے رہا ہوتا ہے. اس کے بعد اس دن سے لے کے بڑا ہونے تک اس کی ڈائٹ کنٹرول رکھتے ہیں. پورے دنیا میں یہ جتنا فاسٹ فوڈ ہے اس کے زیادہ تر اونرز یوز ہیں. کبھی آپ اسرائیل میں جا کے دیکھیں, ہم نے ایک اسٹڈی کرائی تھی, ہمارا ایک بندہ ادھر گیا تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ کیوں یہ دنیا کو لیڈ کریں. 80-90 لاکھ لوگ ہیں ٹوٹل. ہم نے دیکھا جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور جو بڑا ہوتا ہے اس کی خوراک کا اور اس کی ایکسرسائز کا ایکسٹریملی ہائی میجرز پہ خیال رکھا جاتا ہے. کوئی ایک بندہ بھی میکڈونلڈز نہیں کھاتا, وہاں پہ KFC نہیں کھاتا. میں یہ نام اوپنلی لے رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ پریزروڈ فوڈ ہے اور کتنا گندا ہے, جبکہ وہ اون کرتے ہیں یہ ساری چینز کو. سافٹ ڈرنکس, آپ حیران ہوں گے کہ اسرائیل کی گلیوں میں کوک اور اسپرائٹ پینے والا بندہ آپ کو نہیں ملے گا. نہ لوگ پیتے ہیں نہ بچے پیتے ہیں. میرے لیے یہ بالکل نیو انفارمیشن. نہ بچے پیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو مارک زوکربرگ یا اس ٹائپ کے جو لوگ وہ پیدا کر رہا ہے تو وہ کیسے پیدا کر رہا ہے؟ ان کا دماغ اس لیول پہ لے کے آتے ہیں وہ کہ وہ اس کے ساتھ اگر ہمارا بچہ بیٹھ جائے, اگر 12 سال کی ایجوکیشن والا, میچ ہی نہیں کر سکتا. اگر ہم اس کے ساتھ کمپٹیشن میں چلے جائیں تو ہماری ٹریننگ شروع سے وہ ہے ہی نہیں. ہمیں فزیکل فٹنس کا اس وقت خیال آتا ہے جب ہمیں شوگر ہوتی ہے یا بلڈ پریشر ہوتا ہے. ہم اس وقت سوچتے ہیں کہ یار اب ہمیں کچھ کر لینا چاہیے. جب ڈاکٹر آپ کو بول دیتا ہے کہ جی بس آپ کے دن گنے جا چکے. ان کی گیمز کیا ہیں؟ کرکٹ تو یقین ہی نہیں کھیلتے ہوں گے. آپ یقین کریں کہ ان کی گیمز دیکھ کے ہم پریشان ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے وہ آپ کو تیر اندازی سکھاتے ہیں, آرچری. یہ ان کے بچوں سے لے کے بڑے بچوں کی جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں تب سے وہ آرچری سیکھتے ہیں. نمبر 2 سوئمنگ. یہ ان کا کمپلسری ہے. ہر بچہ جو ہے وہ سوئمر ہے. ہر آپ کہیں دیکھیں گے جس کا ایجوکیشن لیول سے تعلق رہا ہے اسرائیل کا, وہ ٹاپ کا سوئمر ہوگا. آج آپ ٹاپ ایتھلیٹس دیکھتے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں وہاں سے سوئمنگ کے وہاں سے نکلتے ہیں. 3rd ہارس رائڈنگ. ہر بندہ وہاں ہارس رائڈر ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ہماری روایات ہیں, ہماری یہ چیزیں ہیں. چوتھا ہو گیا ریسلنگ. یہ چاروں چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھا کے اور جو ٹاپ اکنامیکل سسٹم بنا کے لوگوں کو دکھایا تھا اس ٹریننگ کے ساتھ. واہ, ٹھیک ہے. جب ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ پیار میں اتنا زیادہ پیار کر جاتے ہیں. آلرائٹ جناب, تو میں بابر راجہ صاحب کی بات کو سیکنڈ کرنا چاہوں گا. آپ یہ کمپیریزن دیکھ لیجئے کہ ایک کنٹری جو ہے جس کی ٹوٹل پاپولیشن 8 ملین ہے, 7 سے 8 ملین ہے,
اور دوسرے سائڈ کے اوپر ایک کنٹری ہے جس کی پاپولیشن 220 ملین ہے. جی یقیناً پاکستان کی بات ہو رہی ہے. اور اس کے بعد ایک دوسرا ملک جس کی پاپولیشن بھی میرے خیال سے 150-200 ملین کے قریب ہے, ملیشیا. تو اولمپکس کے اندر اگر ہم لوگ اپنی ریپرزنٹیشن دیکھیں تو پاکستان نے آج تک ٹوٹل 10 گولڈ میڈل لیے ہیں, اور ہماری پاپولیشن کتنی ہے؟ 220 ملین. 220 ملین. اور ہمارے سے کتنے ٹائمز اس کی اسرائیل کی پاپولیشن کم ہے, یا آپ خود حساب لگا لیجئے. ہم نے 10 گولڈ میڈل لیے ہیں اور انہوں نے 13 گولڈ میڈل لیے ہیں, اور اس کے مقابلے میں جو ملیشیا ہے وہاں سے بھی صرف ہم نے 13 ایز اے مسلم ہم لوگوں نے گولڈ میڈل لیے ہیں. تو یہ تھی جناب ہماری پرفارمنس. تو بابر راجہ صاحب, میرا یہ کویسچن ہے کہ اسرائیل کو جرمنز نے مارا, ان کا سروائیول کا ایشو پڑا, اور وہ دنیا کے اندر در بدر خوار ہوئے. تو انسان کی جو بیسک انسٹنکٹ ہے وہ جاگی, اور انہوں نے پھر ملٹیپل لینگویجز, ہر جوئش کو شاید ایوریج 6 زبانیں آتی ہیں, بہت ساری سکلز اس کو آتی ہیں. دنیا کے اندر سب سے زیادہ PhDs جو ہیں وہاں پر آپ کو ملتے ہیں. تو کیا ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ کوئی دشمن ہمیں ایسے پھینٹی لگائے بحیثیت مسلمان تو ہم جاگیں گے, بحیثیت پاکستانی ہم جاگیں گے, یا کوئی ہمیں آلٹرنیٹیو پیٹرن یا پلان ہم بلڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک سپورٹس کی بات ہے نا بھائی, پاکستان کا جو سپورٹس کا سسٹم ہے, یہاں پہ 2 باڈیز ہیں. ایک ہے پاکستان اولمپکس, ایک ہے پاکستان سپورٹس بورڈ. اوکے. اچھا, میں انفارچونیٹ ہے یہ کافی یہاں کے جو پولیٹیکل سا حالات ہیں اور جو باقی معاملات ہیں, یہ دونوں آپس میں کبھی ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھے ہیں. دونوں ایک دوسرے سے لڑتے ہی رہتے ہیں. کچھ سپورٹس ہیں جو اولمپکس سے ایفیلیٹڈ ہیں, کچھ پاکستان سپورٹس بورڈ سے ہیں, اور کچھ جو ہیں وہ دونوں سے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب سپورٹس پہ کام ہو رہا تھا تو یہاں کافی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ چیزوں کا خیال رکھا. سپورٹس کی حد تک ہمارے پاس بہت ٹیلنٹ ہے, بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے, ہمارے پاس پولیٹکس بہت زیادہ ہے. اگر ان کھلاڑیوں کو صحیح موقع دیے جاتے, ان کی خوراک پہ بھی کام ہوا ہوا ہے, ان کی ان کی ایکسرسائز پہ بھی کام ہوا ہوا ہے, ان کی ٹریننگ پہ بھی کام ہوا ہوا ہے, اور ٹیلنٹ بے شمار ہے. میں کرکٹ کی بات نہیں کرتا. کرکٹ کا جو کرکٹ تو گیم ہی نہیں ہے نا, چل رہا ہے, کرکٹ تو گیم ہی نہیں ہے, آپ اس کو ہم کسی صورت گیم کنسیڈر نہیں کر سکتے. میں بات کرتا ہوں جو چیزیں ہماری صحت کے لیے ایکسٹریملی ضروری ہیں, ہمارے مائنڈ کے لیے ایکسٹریملی ضروری ہیں, ہماری جو اوور آل زندگی کے اندر ہم جب کوئی کام کرتے ہیں اس پہ ان کا ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس میں جو جس پہ میں کام کر رہا ہوں, ایک نیزہ بازی ہے. پاکستان کی جو نیزہ بازی ہے, یہ وہی نیزہ بازی ہے جو ہزاروں سال سے ٹینٹ پیگنگ جنگوں میں استعمال ہو رہی ہے, جنگوں میں یہ کھیلی جا رہی ہے, اسی کے ذریعے جنگیں جیتی جاتی تھی. اور جو گھوڑے پہ اچھا تھا وہ زندگی میں بھی اچھا تھا. ایک اس کے بارے میں ایک حدیث ہے, اس کا مفہوم ہے یہ کہ لوگوں نے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, انسان کی کون سی پوزیشن ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تیرتے ہوئے گھوڑے کی. تیرتے ہوئے گھوڑے پہ جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ مجھے اچھا لگتا ہے. اچھا, اس میں گھوڑوں میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے بہترین پوزیشن ہے انسان کی جو پسند ہے وہ تیرتے ہوئے گھوڑے پہ اس کا ذکر آیا. تیرتے ہوئے گھوڑے کا مطلب یہ کہ گھوڑا جب گیلپ میں ہوتا ہے اس پہ جو انسان بیٹھا ہوتا ہے وہ پوزیشن سب سے اچھی لگتی ہے. تو اس وجہ سے ایک یہ ریزن ہے. ہماری جو ہماری تعلیمات ہیں اس کو لے کے یورپ میں, اسرائیل میں, امریکہ میں ہماری چیزوں کو, آپ کو میں بتاؤں, ڈنمارک نے ابھی قرآن پاک ڈینش میں ٹرانسلیٹ کر کے ان کے نصاب کا حصہ بنایا. واہ, ٹھیک ہے. ڈنمارک میں جو قانون ہے, ٹھیک ہے, قانون جو ہے اس کا نام عمرز لا ہے. حضرت عمر کا لا انہوں نے اپنے اندر اڈاپٹ کیا ہوا ہے. تو ہم یہ چیزیں بھول گئے ہیں. ہماری جو پرورش ہے اس کے اندر ہماری ہسٹری کا بتانا بہت ضروری ہے. ہم دیکھیے, ہم لوگ اپنے مالکوں کو
فالو کرتے ہوئے ہم کرکٹ کھیلتے ہیں جو ہمارے آقا تھے, پھر ہم لوگ برگر بھی کھاتے ہیں, جینز بھی پہنتے ہیں, ٹائی بھی لگاتے ہیں. بابر صاحب اور کیا چاہ رہے ہیں, ہم کیا کریں آپ؟ لیکن دیکھیں یہ سب چیزیں چلیں کسی حد تک پھر چل جاتی ہیں. ان کا جو پرومسز ہیں, ان کی جو کمٹمنٹ ہے, میں نے 99% دھوکے صرف پاکستانیوں سے, مسلمانوں سے کھائے ہیں. چلے میں واپس آتا ہوں, سٹارٹ کہاں سے کریں؟ مطلب مجھے آپ یہ بتائیے کہ دیکھیں میرے لیے چیلنج یہ ہے, جس کے لیے یہ پوڈ کاسٹ بھی کی جا رہی ہے, کہ میرے لیے چیلنج یہ ہے کہ میرا جب سٹاف آتا ہے یہاں پہ, میرا سٹاف آتا ہے تو وہ دوپہر تک ویسے ہی فریش اپ نہیں ہوتا, وہ دوپہر تک فریش اپ نہیں ہوتا, اور اس کے بعد 4 بجے وہ تھک جاتا ہے. اور اگر ان کے اوپر تھوڑا سا ایکسٹریم پریشر ڈال دیا جائے ورک لوڈ کا, تو وہ کلیپس کر جاتے ہیں, وہ بیمار ہو جاتے ہیں. تو مجھے بتائیے اس سچویشن کے اندر کمپنیز کیسے ترقی کریں گی, کمپنیز کیسے پرفارم کریں گی؟ اب اس میں نا کمپنیز کے لیے بہت سخت ضروری ہے کہ دیکھیں یہ ایک تو ڈائٹ اور ایک ایکسرسائز. پہلے مجھے آپ ڈائٹ کے بارے میں بتائیے. آپ ڈائٹ دیکھیے, ہم نے پیزا کھانا ہے, پکوڑے کھانے ہیں, کولڈ ڈرنکس پینی ہے, یعنی یہ عرفہ کریم سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک, یہاں پر 7,000 بندہ روز آتا ہے جی, 7,000 بندہ روز آتا ہے. اور اگر میں یہاں پر آپ انفارچونیٹلی ہائیجین کھانا کھانا چاہوں, سادی خوراک کھانا چاہوں, یا کچھ ایسی خوراک کھانا چاہوں جس کے بعد مجھے لگے کہ میں نے اپنے گھر سے کچھ کھایا ہے, تو یہ یہاں پر پاسبل نہیں ہے. اور کیا یہ آپ کو ایسا فوڈ باہر سڑکوں میں, گلیوں میں, ریسٹورانٹس میں ملتا ہے؟ تو کیسے ہم رہیں گے؟ دیکھیں عرفہ کریم ٹاور ایک پاکستان کی جو ٹیکنالوجی کا ہب ہے, اور میں یہاں دیکھتا ہوں کہ جو ٹیکنالوجی کی کانفرنسز ہو رہی ہیں, میں دیکھتا ہوں فری لانسرز کی کانفرنسز ہو رہی ہیں, پاکستان میں ٹیک کی کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں, جو کرتا دھرتا ہیں اس کے جو بڑے ہیں, اس میں آپ بھی شامل ہیں, اس میں بڑے نام اور بھی ہیں. آپ لوگ ایٹ لیسٹ ان لوگوں کی ٹریننگ میں ہفتے میں ایک دن ایک اویئرنیس سیشن ڈالیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت سارے لوگ اس وجہ سے اچھا نہیں کھا سکتے کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اچھا ہے یا برا کیا ہے. اچھا, ہمارا جو پاکستان کے اندر چونکہ ہماری گروتھ اب شہروں میں ہو رہی ہے, اب ہمارے اندر ایک اور جو انفیریورٹی کمپلیکس ہے کہ ہم نے لسیاں نہیں پینی تو ہم نے اس کی جگہ کوک کو پکڑ لیا, اور ہم اس میں ماڈرن ہو گئے, اسٹائل سے برگر کھانا, اسٹائل سے ہم نے میکڈونلڈس پکڑنا ہے, اور جو دیسی گندم اور دیسی بیج سے جو تیار کی ہوئی گندم کی روٹی ہے, اور سرسوں کا ساگ ہے, اور وہ مکھن ہے, اس سے ہمارے بچے, اور یہ فیکٹ ہے, اب ان کو وہ چیزیں پسند نہیں آ رہی, اس لیے کہ ہم نے ایز پیرنٹس, ایز ٹیچرز, ایز باسز اس کی اویئرنیس کریٹ نہیں کی, اور وہ آہستہ آہستہ اب ہمارا کلچر سے دور ہوتا جا رہا ہے. اور اویئرنیس بہت ضروری ہے. جس طرح اگر ہفتے میں یہ لوگ 6 دن کام کرتے ہیں تو 6 دن ایٹ لیسٹ اس میں سے ہر روز نہیں تو ہر دوسرے یا تیسرے دن ان کو نیوٹریشن کے بارے میں بھی بتایا جائے, اور کوئی ایک ہیلتھ جو انسٹرکٹر ہے یا ہیلتھ فٹنس والے ہیں وہ ان کو اس بارے میں بھی بتائیں کہ جو ان کا پوسچر ہے, جس طریقے سے یہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, جو ان کا اسکرین ٹائم سب سے زیادہ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسکرین ٹائم بیسکلی آنکھوں کو افیکٹ کرتا ہے, الٹیمیٹلی دماغ پہ جاتا ہے. تو ہمارے پاس بہت ساری ایسی خوراکیں ہیں جو آپ لیں تو آپ کے اندر ڈیفینس اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے, اور وہ ساری گرین ہے. اچھا, کچھ بھی گرین کھائیں اور وہ ایکسٹرا کر لیں. جو آئی ٹی کے لوگ ہیں ان کی خوراک میں گرین بہت زیادہ ہونا چاہیے. اس کے بعد ہر دل عزیز جو ایک پودا جس کو ہم ہر جگہ کہتے ہیں وہ ہے مورنگا. وہ ہائی, اس کی ڈیلی کی ڈوز ایٹ لیسٹ 2 ٹیبل سپون ان بچوں کے ہاتھ کو ضرور لینی چاہیے. ٹھیک ہے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت سارا جو ٹاکسک ہے دوسری چیزوں سے آتا ہے وہ بھی یہ کلیئر ہوتا ہے, اور ساتھ ساتھ جو اپنا ہیلتھ ہے ان کی اور پرفارمنس ہے وہ تیز ہوتی ہے. ایکسرسائز کیوں ضروری ہے؟ اب بہت ساری ایج آفٹر 40 اب
میں نے دیکھا ہے کہ بہت دفعہ بندہ بینکرپٹ ہوتا ہے, بہت دفعہ بندہ واپس آتا ہے, ایکسٹریم پریشر, آپ کو ایکسٹریم ایکسٹریم پریشر سے گزرنا پڑتا ہے. اب بہت دفعہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یار اب تو میری ایج نکل گئی, اب میں کیا کروں, اور گر کے اٹھنا ہی تو اقبال کے شاہینوں کا کام ہے کہ آپ نے گریں اور اٹھ جائیں تو پھر پتہ چلے کہ جھپٹنا, پلٹنا, پلٹ کر جھپٹنا. ہاں جی. واہ واہ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایکسرسائز جو ہے آپ کی, اگر آپ ریگولر ٹریننگ کریں, ویٹ ٹریننگ ساتھ کریں, کچھ نہ کچھ مارشل آرٹس بیچ میں رکھیں, ہلکی پھلکی سوئمنگ رکھیں ساتھ, اگر نہیں ہے جاگنگ یا واک وغیرہ رکھیں, یہ آپ کی ایج کا ریورس سسٹم شروع کرتی ہے. یہ آپ ہمارے جسم کے اندر نا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کو بون ڈینسٹی کہتے ہیں. بون ڈینسٹی کیا ہے؟ عمران خان نے, مجھے یاد ہے اس وقت ہم تھوڑا بہت آپس میں ملتے تھے, ہم ایک ہی جم میں ٹریننگ کرتے تھے, اس وقت یہ اتنے فیمس نہیں تھے, تو 62 ان کی ایج تھی اس وقت. تو شیپس میں ایک ٹریننگ ہے, وہاں پہ ہم ساتھ کر رہے تھے, تو ان سے میں نے پوچھا کہ کیا سیاسی اختلاف اپنی جگہ لے, جو اسپورٹس مین ہے وہ اس کو میں نے آئیڈیلائز کیا ہے, اور اس کی چیزوں سے میں نے بڑا سیکھا ہے. اس نے کہا کہ یار میں جا کے نا بون ڈینسٹی کراتا ہوں, تم بھی کراؤ, اور ہر بندے کو اپنی بون ڈینسٹی ٹیسٹ کرانا چاہیے. بون ڈینسٹی اصل میں آپ کی جو فزیکل ایج ہے وہ بتاتی ہے. اچھا. تو وین ہی واز 63, اس کی بون ڈینسٹی, اس کی جو ایج تھی, فزیکل ایج تھی, وہ 26 تھی. واہ. کیونکہ یہ جو بھی کرتا ہے, جس طرح بھی کرتا ہے, لیکن ڈیلی اپنی ایکسرسائز نہیں چھوڑتا. اس کے بعد اگر آپ اس کی خوراک دیکھیں تو اس نے آج تک برائلر مرغی نہیں کھائی, اس نے آج تک کوئی ایسی چیز نہیں کھائی جو ہیلتھ کے لیے, اور ابھی میرا خیال ہے 70+ ہے, اور کوئی ایک سنگل بیماری نہیں ہے اس کو, اور چلے گا کافی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی ایج کو ریورس کر لیتے ہیں ایکسرسائز سے, اور بندہ کسی سٹیج پہ بھی آ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار اب میری ایج ختم ہو گئی اور میں دوبارہ نہیں کھڑا ہو سکتا. تو آپ کا یہ تمام جو ہمارے پاکستان میں پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں, ان کو یہ پیغام ہے کہ اگر وہ عمران خان صاحب کو ٹرولی لیڈر جو ہے انہیں مانتے ہیں, تو میرے خیال سے سب لوگوں کو فیس بک کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر پی ٹی آئی کی مارکیٹنگ کرنے کے ساتھ ساتھ 1 گھنٹہ جو ہے اپنے لیے بھی نکالنا چاہیے, ٹرولی اپنے لیڈر کو فالو کرتے ہوئے. دیکھیں, میں اس چیز میں اب میں نے جو کچھ لیکچر سنے ہیں عمران خان کے, میں نے کبھی بھی اس کو فزیکل اپنی فٹنس یا لوگوں کی فٹنس پہ کام کرتے ہوئے نہیں سنا. اسپورٹس میں چونکہ میں کام کر رہا ہوں, 8-10 اسپورٹس میں کام کر رہا ہوں, میں نے اس کے ٹینیور پہ اسپورٹس پہ کام ہوتا نہیں دیکھا. آپ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہے. اگر اس نے ایک قوم بنانی ہے, اور اگر ایک قوم بنانے کے پیچھے چلا ہے, تو قوم میں, اسٹرانگ قوم میں جو ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ کو بھی مضبوط لوگ پسند ہیں. اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ ایک بندہ گزرا اور اس کا پیٹ بہت بڑا تھا, تو انہوں نے کہا کہ یہ اس سے مجھے الجھن ہوتی ہے. مطلب کل کو آپ کو کوئی بھی صورت میں آپ کو کہیں بھی نکلنا پڑ سکتا ہے, آپ کو ہر وقت تیار ہونا چاہیے. انہوں نے ان کو گھوڑوں کو تیار رکھنے کا کہا, اور اپنی سواری اچھی رکھی, اور اپنا ٹریننگ اچھی رکھی. جب ہم لوگ فوڈ جو ہے, جب آپ فوڈ اچھے کی آپ بات کرتے ہو, تو اس اچھے سے آپ کی کیا مراد ہے, اور کیا وہ کوئی ایکسپینسو فوڈ ہے؟ ہم لوگ آفس کی ایک روٹین ہے. میں نے یہاں پر اپنے آفس کے اندر ایک سروے کیا, تو اس سروے کے اندر میری جو ٹیم ہے وہ پراپر پرفارم نہیں کر پا رہی تھی. تو جب میں نے سروے کیا تو 90% لوگ ناشتہ کر کے نہیں آتے تھے. تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ آفس جانے والے لوگ کیا ایسی روٹین اختیار کریں کہ جس سے وہ آفس میں جا کے زیادہ پروڈکٹیو ہو جائیں, ان کا باس بھی خوش ہو, وہ بھی خوش ہو, ہیلدی رہیں, اور زندگی میں کامیاب و کامیاب ہوں. دیکھیں, اس میں نا سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں, یہاں پہ پاکستانیوں کی بات ہو رہی ہے, اور ہر سیکٹ میں فجر کی نماز فرض ہے. ٹھیک ہو گیا, کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ کوئی اس کا انکار کر لے. ٹھیک ہو گیا. جو بندہ ارلی رائزر ہے, ٹھیک ہے, ہماری روٹین. پھر میں جا رہا ہوں یہودیوں کی طرف, آپ بولیں گے بار بار ان کو پروموٹ کر رہے ہیں, میں ان کو پروموٹ نہیں کر رہا ہوں, میں مثالیں دے رہا ہوں کہ یہ جو ہماری آتے ہیں وہ لے گئے ہیں. آپ نکال کے میں نہ صرف یہودیوں کی بات کروں گا جناب, میں نے سنگاپور کے اندر, چائنا کے اندر, دبئی کے اندر, میں نے جہاں پر چائنیز کو بھی دیکھا, میں نے چائنیز کا دن صبح 4 بجے چڑھتے دیکھا.
سمپل. مطلب ہم پاکستانی میں دبئی میں چائنا میں ہم لوگ 2 بجے سونے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے اور آپ 4 بجے جب کھڑکی کھول کے باہر روڈ پہ دیکھتے تھے تو نہ انہوں نے فجر کی نماز پڑھنی ہے نہ انہوں نے صبح اپنے گارڈ کو یاد کرنا ہے, لیکن ساری قوم یوں لگتا تھا کہ سڑک پہ آ چکی ہے. انسان کے اندر نا 4 بڑے ایکٹیو ہارمون ہیں, ٹھیک ہے, اور ان ہارمونز کو ہم نے ٹریگر کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اور یہ نیچرلی کرنا ہے. اوکے. اس میں ڈوپامین, ٹھیک ہے, آکسیٹوسن, سیروٹونن, اینڈورفنس. اینڈورفن, ہم اس کو ڈوز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈوپامین, آکسیٹوسن, سیروٹونن اینڈ اینڈورفنس. یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ اگر ان کو نیچرلی ٹریگر نہیں کریں گے تو آپ کو سگریٹ پینا پڑے گا اس کو کرنے کے لیے, آپ کو نشے کرنے پڑیں گے, آپ کو الٹی سیدھی حرکتیں کرنی پڑیں گی اس کو ٹریگر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. صبح جب رات سے دن ہوتا ہے نا تو اس وقت جتنے پلانٹس ہوتے ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ بند کر کے آکسیجن دینا شروع کرتے ہیں. صبح کے وقت 10 منٹ سورج جب نکل رہا ہوتا ہے اس کو دیکھنے سے آپ کے اندر ہارمونل چینجز آتے ہیں. بڑے بوڑھے ہمیں کہتے تھے کہ یار پیدل چلا کرو زمین پہ, صبح کے وقت واک کیا کرو. آپ کا جو بلڈ پریشر کا ایشو ہے, آپ کے جسم کے اندر جو بریک ڈاؤن ہے, یہ سے ٹھیک ہو جاتی ہے. آپ کسی کا ہائی بلڈ پریشر ہو اس کو دوائی نہ دیں, اس کو بولے ننگے پاؤں کچی زمین پہ چلو, بلڈ پریشر نیچے آ جاتا ہے. یہ میں نے کافی دفعہ تجربہ کیا ہوا. اس سرکل کو کیا کہتے ہیں, ہم نے اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں سورج اور رات اور دن کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اس کو سرکیڈین کلاک کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سرکیڈین کلاک کیا ہے؟ صبح سورج اٹھا اور ہم روشنی میں ہم بھی اٹھ گئے. ٹھیک ہے. رات کو ہم سورج غروب ہوا, ہم نے عشاء پڑھی اور سو گئے. ٹھیک ہے. ہوتا کیا ہے, ہمارے کے اندر ایک ہیومن گروتھ ہارمون ہے GH جس کو آپ کہتے ہیں, جس کے اندر کمی ہوتی ہے تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے کہ اس کو رات کو 2 بجے یا ڈیپ سلیپ میں اس کا بلڈ کا ٹیسٹ نکالا جاتا ہے. اچھا. اگر آپ اپنا GH چیک کرائیں گے نا تو وہ دن میں آپ کا خون نہیں لے گا, وہ آپ کا ڈیپ سلیپ میں آپ کا وہ بلڈ لے گا. کیوں؟ وہ اس لیے لے گا کہ آپ کو اندھیرے میں اور ڈیپ سلیپ میں وہ نکلتا ہے اور پورے جسم کے اندر جو بریک ڈاؤن ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرتا ہے. یہ جو بچے کام نہیں کرتے ہیں نا, ان کا جو بریک ڈاؤن ہے وہ رات کو ٹھیک نہیں ہوا ہوتا, ان کو اگلے دن کے لیے فریش نہیں ہوا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ رات کو جلدی نہیں سوتے, صبح جلدی نہیں اٹھتے. اور ڈیپ سلیپ 2 گھنٹے کی سلیپ جب آپ کر لیں پھر یہ نکلتا ہے اور 1-2 گھنٹے کے اندر پورے باڈی میں جتنی بریک ڈاؤن ہوئی ہوتی ہے پچھلے 24 گھنٹے میں اس کو ٹھیک کر دیتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. ہماری عادتیں ہمیں ٹھیک کرنی ہے سونے جاگنے کی. ہمیں ایکسرسائز کسی صورت میں اپنے زندگی کا حصہ بنانا ہے. ہم صبح ناشتہ ضرور کرنا ہے. ناشتہ جو ایک مثال عام ہے کہ بادشاہوں والا کرنا. جو آپ نے دوپہر کا کھانا ہے وہ تھوڑا نارمل کھانا ہے, اور رات کو اگر نہ بھی کھائیں کوئی مسئلہ نہیں. رات کو سونے سے کم 3 گھنٹے پہلے آپ نے کھانا ختم کر دینا ہے. فنش. ٹھیک ہو گیا. پھر غلطیاں ہم کیا کرتے ہیں آج کل کے زمانے میں اور پہلے زمانے میں, خوراک چینج ہو چکی ہے. اب ہمارے پاس جو روٹی ہے, ٹھیک ہے, صبح کا ناشتہ سلائس ہوتا ہے یا عام جو ناشتہ ہے یا انڈا. میں یہاں پر آپ سے, مجھے اگر آپ اس پہ کریکٹ کرتے چلیے, میں نے یہ سنا ہے, مجھے اس کا سورس ایگزیکٹلی معلوم نہیں ہے, کہ یہ جو بریڈ ہے یہ تو قیدیوں کے کھانا کے لیے یہ ڈیولپ کی گئی تھی, ایسا کچھ؟ مجھے اس کے بارے میں اتنی نالج تو نہیں ہے, لیکن جب میں نے اس کو ڈیٹیل میں دیکھا ہے تو میں تو قیدیوں کو بھی نہ دوں. میں تو غریبوں کو نہ دوں, قیدیوں کو. وہ مجبور ہیں آپ کے اس پہ, آپ تو ان کو. تو ہوتا کیا تھا پہلے, اسی خوراک کو دیسی کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے. ہم آج کے زمانے میں اس کو آرگینک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. جو بریڈ ہے, اب بریڈ بنتی ہے گندم سے. ٹھیک ہے. گندم نہیں کھائی جاتی تھی پہلے, جو کھائی جاتی تھی. ٹھیک ہے. گندم بعد میں انٹروڈیوس ہوئی اور اس کے بعد جو پھیل گئی. اور دوسرا مسئلہ کیا ہے گندم کے ساتھ, جو گندم کا بیج ہے اب وہ ہائیبریڈ ہے یا جینیٹیکلی ماڈیفائڈ ہے. ہائیبریڈ کا تھوڑا سا آپ کو میں ان کو بتا دیتا ہوں کیا ہے. ہائیبریڈ کیا ہوتا ہے, جب آپ نے گندم امریکہ میں جو پیدا ہوتی ہے, جو چائنا میں پیدا ہوتی ہے, اس کے DNA کو مکس کیا اور ایک نئی پروڈکٹ نکال لی. اب اس کا سائز بھی بڑا ہو گیا اور وہ 40 من کے بجائے 50 من دینے لگ گئی. ٹھیک ہے. اس کو ہائیبریڈ کہتے ہیں. جو سب سے خطرناک چیز ہے, جو بیج اس وقت یہاں موجود ہے, مونسینٹو کمپنی ہے جو یہ لے کے آئی ہے اور جو دنیا بھر میں اس کو پھیلا رہی ہے, وہ ہے جینیٹیکلی ماڈیفائڈ.
جی مونسینٹو پہ یورپ پہ پابندی لگ چکی ہے، لیکن ہم لوگوں نے ہاں پاکستان میں انہیں کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ وہ یہاں پر آپریٹ کریں. اور مونسینٹو کے نام پہ سٹورز بنے ہوئے ہیں اور بڑا اس کو فخر سے کیا مونسینٹو کا کام ہو رہا یہ ہے کہ یہ جو مونسینٹو نے کیا ہے اب وہ کیا کر رہی ہے کہ گھوڑے کا ڈی این اے لیا اور گندم کا ڈی این اے لیا، اس کی کوالٹیز اس میں ڈالی، اس کی کوالٹیز اس میں ڈالی. واہ. ڈی این اے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ڈی این اے کا جو ایک سائیکل بنایا ہوا ہے نا یا جو اسٹرکچر بنایا ہے وہ کمپلیٹ ہے. ڈی این اے میں سے کچھ نکالیں گے تب اس میں کچھ ڈالنا پڑے گا، وہ اٹ سیلف ایک کمپلیٹ اسٹرکچر ہے. ٹھیک ہے. ہماری گندم میں انہوں نے کوانٹٹی ڈال دی، ذائقہ نکال دیا. آج کی روٹی میں وہ مزہ نہیں ہے جو میں نے بچپن میں کھائی تھی. ہماری روٹی میں انہوں نے نیوٹریشن نکال کے کوانٹٹی بڑھا دی. ٹھیک ہے، 40 من کے بجائے اب 60 سے 70 من آتا. ٹھیک ہے. اچھا جب ہائیبرڈ بیج لگا تو اس کی بیس ہی خراب ہو گئی جو جس سے آگے بریڈ بنتی ہے. اس کے بعد جو اگلا پروسیس ہے وہ اس کو اگانے کا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو ارتھ وارمز ہیں، کیچوے رکھے ہوئے ہیں، اس کا ایک سائیکل بنایا ہے. اس کا لائف سائیکل یہ ہے کہ اس نے 8 میٹر زمین کے نیچے جانا ہے واہ. اور صرف 8 میٹر اوپر آنا ہے. اسی دوران وہ مرتے بھی ہیں، اسی دوران وہ ریپروڈیوس بھی کرتے ہیں، اسی دوران وہ ان کا لائف سائیکل یہ ہے. 8 مہینے تک 8 میٹر تک زمین کی گوڈی ہو رہی ہوتی ہے. واہ. جو مائکرو آرگنزم ہیں جنہوں نے فصل کو بڑا کرنا ہے اس کے لیے سانس اور خوراک کا انتظام ہو رہا ہوتا ہے. واہ. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اور اسی سے جو دیسی بیج جب ڈالا جاتا تھا تو دیسی کچھ کھاد سے گندم بھی اگائی جاتی تھی، باقی چیزیں بتائی جاتی تھیں. اب ہوا کیا، اب ہم نے یوریا شروع کر دیا جو کامن کھاتے ہیں، اور ڈی اے پی، یہ 2 کیمیکل بڑی کھاتے ہیں. میں نے ایک تجربہ کیا تھا، ارتھ وارم میں نے ایک پکڑا کیچوا، اس کے اوپر یوریا کا ایک دانہ ڈالا، وہ مرا نہیں، وہ پگھل گیا. اتنا بڑا کیڑا بیچارہ پگھل گیا. مطلب ہم نے اپنی جو زمین کی پاور ہے اس کو ختم کر دیا یوریا ڈال کے. تو یہ جو گندم ہے اس میں یوریا ڈلا ہوا ہے. اس کے کیونکہ یہ نیچرل پروسیس جو تھا اس کو ختم کر دیا، ہم لوگوں نے ختم کر دیا. پھر یہ جب اس سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے پھر چونکہ یہ ہائیبرڈ ہے تو اس پہ دبا کے کیڑے آتے ہیں. یہ برائلر مرغی والا اس کا حساب ہے، دبا کے اس کو کیڑے آتے ہیں کھانے کے لیے. ایک تو نیچرل نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس سسٹم بنایا ہوا ہے. یہ ایکو سسٹم کو ہم نے امبیلنس کر دیا. اب اس سے اس کو بچانے کے لیے آپ کو زہریلے اسپرے کرنے پڑتے ہیں. اور پھر وہ زہریلے اسپریوں والے ہم لوگ کھانے کھاتے ہیں، خوراک کھاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ڈاکٹرز جو ہیں ہم لوگوں سے ٹھیک ہے ساری عمر کی اب کمائی. اس کا میں علاج بتاتا ہوں کیا ہے. جو آپ کے علاقے میں بارانی علاقے ہیں، پاکستان میں جتنا پوٹوہار کا ایریا ہے یہ سب بارانی علاقے. ٹھیک ہے. اس میں ہائیبرڈ بیج نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے. اس پہ جی ایم او بیج نہیں چل سکتا. وہاں کی مجبوری ہے کہ وہ دیسی بیجوں سے فصلیں اگاتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ نے جب بھی کوئی چیزیں کھانی ہے لینی ہے تو اس علاقوں سے لیں. یہاں پہ گندم بھی پیور ہے، یہاں پہ چاول بھی پیور ہے اور سبزیاں بھی پیور ہیں. تو ایک آرگینک پہ آئیں، دوسرا ایکسرسائز شروع کرائیں، اور تیسرا اپنا سرکیڈین کلاک صبح سے لے کے رات تک کا جو یہ پروسیس ہے دن اور رات کا اس میں آئیں. آپ یقین کریں رات کو ایک چھوٹی سی وہ جو ڈیم لائٹ ہوتی ہے نا، زیرو کا بلب، وہ بھی جلا کے سونا ہماری صحت کے لیے ٹھیک نہیں. ہماری انٹیلیجنس ایک اسٹڈی کے مطابق جو بچے یہ 80 کے قریب طلباء کے اوپر یہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا. 40 لوگوں کو رات کو سلایا گیا، ان کو بالکل اندھیرے میں سلایا گیا، اور 40 لوگوں کو تھوڑی سی روشنی کے اندر سلایا گیا. تو کچھ عرصے بعد جب ان کی انٹیلیجنس کو چیک کیا گیا تو وہ لوگ جو مکمل اندھیرے میں سوتے تھے وہ 30% زیادہ انٹیلیجنٹ نکلے. پرابلم سالونگ انہوں نے بہتر کی. اور جو لوگ روشنی میں سوتے تھے، یہ UK کی ایک یونیورسٹی نے کیا، مجھے ایگزیکٹ اس کا نام معلوم نہیں. تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ بالکل اندھیرے میں سوئیں، لیکن یہاں پر تو اکثر جو فری لانسرز ہیں، ٹھیک ہے، ان کی جاب تو وہ بولتے ہیں جی یورپ اور امریکہ جو ہے وہ تو
رات کو جاگتے ہیں تو ہماری مجبوری ہے، اور ویسے بھی ہم رات کو زیادہ پروڈکٹیو ہوتے ہیں، اس کا کیا کیا جائے؟ دیکھیں صرف امریکن کی بیس میں تو یہ ہے، اب اس کا آپشن یہ ہے کہ دن میں آپ مکمل اندھیرا کر دیں اور رات میں آپ مکمل روشنی کر دیں۔ ناروے میں 4 مہینے بالکل اندھیرا رہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن لوگ زندہ ہیں۔ تو آپ اپنے سسٹم کے اندر سرکیڈین کلاک ایسا ڈال لیں کہ رات کو جو آپ دن کے وقت سوئیں وہ ایسی جگہوں پہ سوئیں، یہ تو پاسبل ہے نا کہ وہاں پہ کمپلیٹ اندھیرا ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزوں پہ بندہ اڈاپٹ کرے۔ اس کے بعد جو ہم سکھا رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں اور آگے سکھا رہے ہیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ تمام پیرنٹس اپنے چھوٹے سے بچوں کو چھوٹی سی ایج میں مارشل آرٹس میں ڈالیں۔ اچھا، اب مارشل آرٹس کیا کرتا ہے، کسی قسم کا ہوتا ہے، ٹائیکوانڈو ہو، یہ آپ کو ایک کمپٹیشن کا آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا کرتا ہے۔ آپ آگے سے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ امپروو کرتے ہیں، آپ کے اندر صبر لے کے آتا ہے، اچھا، آپ کو ہارنا سکھاتا ہے۔ واہ، ہم جیتنا صرف سیکھیں ہیں صرف اسکولوں جیتنا سے، ہے، اگر ہارنا سیکھ جائیں نا واہ واہ، تو ہم اتنے کامیاب ہو جائیں، اتنے کامیاب ہو جائیں۔ بزنسز کے اندر تو آپ کو ہر روز آپ کی ہار ہے، ہر روز آپ کی ہار ہے۔ ایک کسی سٹارٹ اپ کو سٹارٹ کرنے کے لیے جو سب سے اہم چیز سیکھنا ہے وہ تو ہار سیکھنا ہے، اور اس کے بعد اٹھنا سیکھنا ہے، واپس اٹھنا سیکھنا ہے۔ اور یہ آپ کو مارشل آرٹ سکھاتا ہے، آپ کے ریگولر کمپٹیشنز ہوتے ہیں، کوئی بھی اسپورٹس آپ کو یہ سکھاتی ہے۔ سوائے کرکٹ کے، کرکٹ میں بھی ایک حد تک آپ کو، اگر آپ اسپورٹس کے اندر ادروائز وہ آپ سمجھتے ہیں کہ لیکن کرکٹ از بائی لک۔ میں کرکٹ کو اس لیے انڈورس نہیں کرتا کیونکہ آلریڈی وہاں پہ اس پہ بڑی عوام اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ ہمارے پاس کام کرنے والی جو چیزیں ہیں، آپ کو پتہ ہے آخری جنگیں جو ہیں وہ گھوڑوں پہ ہونی ہیں۔ جی بالکل، مجھے یقین ہے۔ تو ہر بچے کو گھڑ سواری آنی چاہیے۔ اس مشن کو لے کے ہم نکلے ہیں، پورے دنیا میں اس کو لے کے پھیلا رہے ہیں۔ اب جو انٹرنیشنل ایک فیڈریشن ہے اس کے ساتھ ہماری افیلیشن ہوئی ہے، اور پوری دنیا میں ہم جو جتنے لوگ ہیں، اسپیشلی جو مسلمان ہیں، ان کو ہم گھوڑا سواری سکھا رہے ہیں، ٹینٹ پیکنگ سکھا رہے ہیں، سوئمنگ سکھا رہے ہیں، مکس مارشل آرٹ سکھا رہے ہیں۔ بچوں کو کسی نہ کسی اسپورٹس میں آپ شروع دن سے اس کو اٹیچ کریں۔ موبائل فونز کا استعمال گیمز کی حد تک دیکھیں، اب آپ بچا نہیں سکتے، بٹ یہ کہ پیرنٹ ساتھ آلٹرنیٹیو دیں ان کو۔ آل رائٹ بابر صاحب، تو جناب یہ تھے بابر راجہ صاحب، پاکستان مکس مارشل آرٹ فیڈریشن کے پریزیڈنٹ، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے ہم لوگ بہتر پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں۔ تو آخری جنگ کا تو مجھے معلوم نہیں کہ آخری جنگ جو ہے وہ گھوڑوں پہ لڑی جائے گی اور کیا ہماری زندگی میں لڑی جائے گی، لیکن مجھے ایک چیز معلوم ہے کہ آنے والے چند سالوں کے اندر جو میجر جنگیں لڑی جائیں گی وہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے لڑی جائیں گی، وہ ڈرونز کے ذریعے لڑی جائیں گی، وہ اے آئی کے ذریعے لڑی جائے گی، اور ہمارے پاس ایسے لوگ بھی نہیں ہیں جو کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کے ایک ہیلدی ورکر کے طور پہ کام کر سکیں۔ 4 گھنٹے کے بعد ہماری قوم تھک جاتی ہے۔ مجھے تو اچھے لوگ، ایسے لوگ نہیں ملتے جو فری لانسنگ کر رہے ہوں، ای کامرس کے اندر ہوں، اور ان کا پیٹ نہ نکلا ہو اور وہ انہیں شوگر نہ ہو یا بلڈ پریشر نہ ہو۔ تو جناب اگر ہمیں اپنے برانڈز بلڈ کرنے ہیں، ہمیں اپنی پروڈکٹس پوری دنیا میں سیل کرنی ہے، ہمیں ایک ہیلدی قوم بننا ہے، اور اگر ہمیں اپنے برانڈز بلڈ کر کے اپنی فری لانسنگ کر کے ساری کمائی ڈاکٹرز کو نہیں دینی، رائٹ، ٹھیک ہے، اور اینڈ میں پھر فقیر کے طور پہ نہیں مرنا، تو پلیز آپ کو اپنی ہیلتھ کے اوپر، اپنے فوڈ کے اوپر تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں بھی تھوڑی سی توجہ دے رہا ہوں، میں بھی کوشش کر رہا ہوں میری ہیلتھ بہتر ہو، یہ جو میرا پیٹ ہے تھوڑا سا یہ مزید کم ہو، یہ مزید بہتر ہو۔ آپ بھی کوشش کیجئے گا، اور ایسے تمام جو انٹرپرینیورز ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے سٹاف کو، آپ اپنے امپلائیز کو، آپ اپنے پارٹنرز کو ساتھ لے کے چلیں، جس طرح ہم لوگ اپنی کمپنیز کے اندر ٹریننگز کرواتے ہیں، سافٹ ویئر کی ٹریننگ کرواتے ہیں، مینجمنٹ کی ٹریننگ کرواتے ہیں، ایچ آر کی ٹریننگ کرواتے ہیں، فری لانسنگ کی ٹریننگ کرواتے ہیں، اسی طرح اچھے فوڈ کی ٹریننگ کروائیے، انہیں ایکسرسائز کی امپورٹنس بتائیے، اور بابر راجہ صاحب نے جو بتایا سلیپ سائیکل بہتر بنانے کی تربیت کرنی ہے ہم سب لوگوں کو۔ تو جناب اسی پیغام کے ساتھ کامیاب اقوام، کامیاب قبیلے، کامیاب لوگ جو ہیں فطرت کے مطابق چلتے ہیں،
اور ہمیں اپنے آپ کو فطرت کے مطابق چلنا ہے، فطرت کے مخالف نہیں چلنا، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو کھانا ہے، اور جو انسان نے ماڈیفائڈ کر کے چیزیں بنائی ہیں ان کو ہمیں اوائڈ کرنا ہے، اگر ہمیں اپنی ساری عمر کی کمائی جو ہے وہ ہاسپٹلز، ڈاکٹرز یا فارماسیوٹیکل مافیا کو نہیں دینی جناب۔ تو اسی پیغام کے ساتھ باور صاحب میں چاہوں گا اگر آپ نے کوئی آخر پیغام دینا ہو تو آپ دے سکتے ہیں جی۔ بس میرا پیغام یہی ہے کہ 2-3 چیزیں اوائڈ کریں۔ شوگر جو ہے وائٹ وہ اوائڈ کریں، سفید نمک یہ اوائڈ کریں، ہمارے پاس ہمالین سالٹ ہے، شوگر کے لیے شہد ہے، گڑ ہے، ان چیزوں کو زندگی کا حصہ بنائیں۔ دہی جو ہے جو خود جماتے ہیں اس کے اندر پرو بایوٹکس ہیں، کمپنیوں کے دہیوں میں یہ نہیں ہے، ان میں ذائقہ تو مل جائے گا، آپ کو امیونٹی نہیں ملے گی۔ اپنی زندگی میں، بچوں کی زندگی میں اور سٹاف کی زندگی میں ان چیزوں کی ایڈیشن کریں، اور آپ والی بات ٹریننگ کی ضرورت ہے، اویئرنیس کی ضرورت ہے، یہ نیشنل لیول پہ ہونی چاہیے۔ تھینک یو باور صاحب۔ پاکستان زندہ باد جی، ایک ہیلدی پاکستان پائندہ باد۔